اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تفسیر کا آغاز آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، قالا اللہ نے فرمایا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم سے، انی عالموں بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وعالموں اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 33۔ یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، اور سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہا کریں قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو دل میں چھپاتے ہو۔ اب وہ ظاہر کیا کر رہے تھے کہ اپنی رائے کا اظہار، اور دل میں کیا چھپا تھا کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کیا کافی نہیں؟ کیا یہ مخلوق پہلی مخلوق کی طرح زمین میں فساد نہیں کرے گی؟ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیا ہماری عبادت کافی نہیں؟ پھر ایک مخلوق کس لیے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جاننے والا ہوں، بے شک اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تمہاری عبادت اور ہے اور ان کی عبادت اور۔ انسان اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے۔ فری ول کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی سے ساری ڈسٹرکشنز کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف آنا، پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا۔ اللہم صلی وسلم یہاں صرف عبادت کی ایک تسبیح کا ذکر نہیں، بلکہ عبادت کی ایک اور اعلیٰ ترین قسم علم کا ذکر ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، تو آدم علیہ السلام کو فوقیت علم کی وجہ سے دی گئی۔ آیت 34۔ اور اس قلنا، جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن پاک میں 7 مقام پر قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، لیکن صرف ایک مقام پر پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اور 6 مقام پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا تو ایک فرشتے نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا، باغی کیوں ہو گیا، جبکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ فرشتے باغی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو سورہ کہف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ تھا ہی کافر۔ یہ واقعہ ابلیس کے اندر کے تکبر کو سامنے لانے کا باعث بنا، تو یہ اس کا مشکل وقت تھا، اور مشکل وقت میں ہی کسی کے اندر کا پتہ چلتا ہے۔ تفسیر طبری میں ہم اگر دیکھیں تو ابلیس کا نام عزازیل ملتا ہے، عزت والا، لیکن بعد میں ایک حکم کی
حکم عدولی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ذلت اس کا مقدر ہوئی. تو کبھی بھی مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور کسی مشکل وقت میں ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. غزوہ تبوک نہ ہوتی تو مومن اور منافقین کا فرق پتہ نہ چلتا. غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اس کی منافقت پتہ نہ چلتی. آیت نمبر 35. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، تم رہو، انتا وزوجکا، تم اور تمہاری بیوی، جنتا، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، حیثو شئتما، خوب جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. اب آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو رہا ہے کہ جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. لوگ کئی طرح کے سوال کرتے ہیں کہ وہ جنت کون سی تھی، کیا دنیا کا باغ تھا یا آسمان پر جنت تھی. ایگزیکٹ ہمیں اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ، لیکن وہ کہیں اوپر ہی تھی. آدم کو جنت میں امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا. پھر لوگ اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ شیطان کیسے جنت میں چلا گیا. بس اللہ نے جانے دیا، جو امتحان جو لینا تھا، ٹیسٹ سے گزارنا تھا، تو شیطان نے اس کو ورغلا دیا. آیت 36. فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے حکم دیا تم سب اتر جاؤ، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی دونوں. کرسچینٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ آدم کو جنت سے حوا نے نکلوایا. کرسچینٹی تو بہت آگے چلی گئی. انہوں نے ایول، جس کا مطلب ہوتا ہے برائی، اس کو ایو سے ڈیٹیکٹ کیا، EVE، اور اماں حوا کو انگلش میں ایو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکسس آف ایول عورت ہے، اور یہی لوگ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے دونوں کو غلطیوں پر اکٹھا کیا کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، ان دونوں کی غلطی تھی، وہ شیطان کے پیچھے لگے. پھر اللہ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اللہ اپنے علم غیب سے جانتا تھا کہ پوری انسانیت کو اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ایک خاص مدت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اور واپس لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ پیدا کیا، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا، قریب بھی نہ جانا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح انسان جب حرام کے قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو نیک صحبت اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ہدایت کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.